الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ابلیس کے تعلق سے ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ابلیس کے بارے میں، کہ ابلیس کون ہے، کیسا ہے، کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ ابلیس کی نفسیات کیا ہے، اس کی اپنی سائیکی کیا ہے، اور وہ کس طرح کا بیہیویئر کرتا ہے، برتاؤ کرتا ہے ابلیس۔ دیکھیے، قرآن نے جو منفی قوت کا ذکر کیا ہے وہ ابلیس کے نام سے کیا ہے۔ ابلیس کے نام سے اس کائنات میں موجود جو قوت منفی ہے، نگیٹو پاور، اس کو قرآن میں ابلیس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ منفی قوت، نکاراتمک شکتی، روکنے والی، نہ ماننے والی، اچھائی کی، بھلائی کی، خیر کی اور نیکی کی مخالفت کرنے والی، حق ماننے والی، قانون قوانین کو توڑنے والی، گمراہ کرنے والی، پریشان کرنے والی، انسان کو غصے میں ڈالنے والی، ہوس کی طرف لے جانے والی، برائی کرانے والی، فحش کے لیے اکسانے والی، ان قوتوں کا جو سورس ہے، اس سورس کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس۔ ایک نام آپ نے اور سنا ہوگا، شیطان۔ شیطان دراصل حرکت ہے، وہ کوئی سورس نہیں ہے، وہ کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، الا یہ کہ ابلیس کے جو بیہیویئر ہے، ابلیس کی جو حرکت ہے، ابلیس کے جو برتاؤ ہے، ان برتاؤ کو، ان حرکات کو، ان بیہیویئرز کو، ویوہار کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان۔ انسان کے اوپر اگر کوئی شے، کوئی قوت حاوی ہوتی ہے، اور یہ کہ جس کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، پریشانیوں میں آتا ہے، مصیبتوں میں گھرتا ہے، تو وہ ابلیس ہے۔ اور ابلیس کائنات میں موجود اس منفی سائیکی، نگیٹو سائیکی، منفی نفس،
منفی نفس جو اس کائنات میں موجود ہے، متحرک ہے، اور یہ کہ جسے ریجیکٹ کیا گیا ہے، نکارا گیا ہے، رجم کیا گیا ہے، مین ٹو سے جس کو پرمیشن نہیں دی گئی ہے، اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے، باوجود اس کے وہ اپنا کام کرنے کی انتہا کوشش کرتا ہے۔ اور انسان جب چاہے وہ ہوش و حواس کے ساتھ جائے یا غفلت کے ساتھ جائے، جب بھی وہ پیروی کرتا ہے اس کی، ہر حال میں نقصان ہی اٹھاتا ہے، خسارہ ہی اٹھاتا ہے۔ ابلیس کائنات میں موجود جو قوت منفی ہے، جو نگیٹو پاور ہے، جو نگیٹو سورس ہے، نکاراتمک، اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی سائیکی ہے، نفس ہے۔ اس کی پہچان نفس سے ہوگی، سائیکی سے ہوگی۔ یہ ایک سائیکی ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، نگیٹو مائنڈ سیٹ، نگیٹو مائنڈ سیٹ، منفی خیال، نگیٹو تھاٹس، نکاراتمک وچار، جو کہ انسان کے اندر اگر آ جائے اور انسان اس کی پیروی میں چلا جائے تو وہ زمین پر فتنہ اور فساد برپا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس پر چھا جائے تو یہ کہ انسان حالت جن میں چلا جاتا ہے، الا یہ کہ اس کو وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو کسی جن نے پکڑ لیا ہے یا اس سے لپٹا ہوا ہے، مطلب وہ جانورانہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ کون سی حرکت؟ جانورانہ، جانور کی طرح۔ اور اگر یہی نفس جو منفی ہے، اگر انسان اس میں عقد قائم کر لے اس کے ساتھ، الا یہ کہ وہ عقیدہ بنا لے اور اس کا پیروکار ہو جائے، تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ انسان کا ذہنی توازن پوری طریقے سے گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اور اتنی بھی تمیز اس میں نہیں رہتی ہے جتنی کہ جانوروں میں رہتی ہے۔ کسی انسان کا جانور ہونا، جانور کی طرح حرکت کرنا، یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کا مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا، الا یہ کہ وہ جانوروں کی بھی صفت کے نیچے چلا گیا، اسفل سافلین، کہ وہ نیچوں میں نیچ ہو جاتا ہے، اس قدر گر جاتا ہے کہ اسے کسی بھی چیز کا ہوش و حواس، نہ ہوش رہتا ہے نہ حواس رہتا ہے، الا یہ کہ وہ اس حالت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گندگی کو وہ اپنی غذا بنا لیتا ہے، نجاست کو لپک لیتا ہے، برہنہ ہو کر وہ گھومنے لگتا ہے معاشرے میں، کچھ بھی کھانے اور پینے لگتا ہے، پھر وہ نہ انسانوں کے بیچ رہنے لائق رہ جاتا ہے اور نہ ہی جانوروں کے بیچ۔ پھر اس کو جو جانوروں کا اپنا سماج ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ کب؟
جب وہ اس قوت منفی کو، نگیٹو سورس کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، عقد قائم کر لیتا ہے، یعنی کہ گاٹھ باندھ لیتا ہے، ایک طرح کی جیسے جو فزیکل گاٹھ ہوتی ہے، گٹھان. تو جو فزیکل گٹھان ہوتی ہے جس کو ہم ٹیومر کہتے ہیں، وی کال دیٹ ان میڈیکل سائنس کینسر. یہ فزیکل ہے، اس کا تعلق فزکس سے ہے، مادے سے، جسم سے. اور یہ جو جس عقد کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی وہی ہے، یہ بھی گٹھان ہے، ٹیومر ہے، لیکن یہ ذہنی، سائیکالوجیکل اور وہ فزیکل. تو جب سائیکالوجیکل گاٹھ پڑ جاتی ہے، گٹھان پڑ جاتی ہے، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں جو لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، مینٹلی ڈس آرڈر ہے، تو اگر آپ ان کی تحقیق کرو گے تو آپ پاؤ گے کہ ان کو بہت سارے وچاروں نے، خیالوں نے مجنوں نہیں بنایا، پاگل نہیں کیا، بلکہ کسی ایک خیال، کسی ایک وچار، کسی ایک سوچ نے ان کے توازن کو بگاڑ دیا ہے، بیکار کر دیا، اور اس درجے میں ان کو لا کر چھوڑا ہے کہ وہ اب سوچنے سمجھنے کی اور تمیز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کون، کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں. بس وہ جو ان کے اندر جو موجود منفی نفس ہے، جب وہ جس غذا کی خواہش مند ہوتی ہے یہ اس کی طرف اپنے آپ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو لپک لیتے ہیں. وہ جو موجود، جو پاگل، مجنوں، نگیٹو، منفی جو نفس ہے ان کے اندر، جب وہ کسی چیز کی خواہش مند ہوتی ہے، پانا چاہتی ہے، تو یہ اس کی طرف. اب جو منفی نفس ہے ممکن ہے کہ وہ پاکیزگی کی طرف تو نہیں رغبت کرے گی، اس کے مقابلے میں وہ ناپاکی کو ہی پسند کرے گی. جو کھانے کی چیز ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گی، جو نہیں کھانے کی چیز ہے وہ اس کی طرف لپک جائے گی. اور کہو آپ اگر ان کو کوئی کھانے کا سامان دیتے ہیں جو کھانے لائے تو وہ اس کو لیں اور پھینک دیں، اور جو کھانے کا نہیں ہے تو کہو اس کو اٹھا کے کھانے لگے. اور جو ان کے ارد گرد انہی کے جیسے ان کے فالوور ہیں تو کہو ان کو کھلانے بھی لگے کہ لو تم بھی کھاؤ. تو اس قوت کو اللہ نے ابلیس کہہ کے پکارا. ابلیس، ابلیس. یاد رکھیے میں بار بار اس کے ساتھ نفس بولنا ہوں، اور ساتھ ہی یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی ابلیس اور شیطان کو ہم کو اپنے باہر نہیں دیکھنا ہے، ہمیں جب بھی دیکھنا ہے اپنے اندر ہی دیکھنا ہے. اور اگر ہم ابلیس کو باہر ڈھونڈیں گے، شیطان کو باہر دیکھیں گے تو وہ ہم کو کبھی نہیں دکھائی ہی نہیں دے، کبھی ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوگی. لیکن اگر اندر دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنی پوری شکل، صورت اور پورے ثواب کے ساتھ دکھائی دے جائے،
کہ میں ہوں ابلیس، لیکن تب جب آپ اندر دیکھو، اپنی نفس میں دیکھو، تب آپ کو وہ دکھائی دے گا۔ تو بہرحال ابلیس آپ کو سمجھ میں آیا کہ کائنات میں موجود جو منفی نفس ہے اسے ابلیس کہا جاتا ہے، اسے قرآن نے ابلیس کہا ہے، منفی، نگیٹو۔ جب بھی سوچے گی الٹا سوچے گی، غلط سوچے گی، برا سوچے گی، جب بھی سمجھے گی غلط ہی سمجھے گی، اچھائی اس کے خواب و خیالوں میں نہیں ہوتی، جس کو بھی دیکھے گی برا ہی دیکھے گی، اچھا کسی کو نہیں دیکھے گی، جو بھی کرے گی غلط ہی کرے گی، اچھا نہیں کرے گی۔ ہر کسی سے اس کو شکایت ہوگی، ہر کسی سے اس کو پرابلم ہوگی، الا یہ کہ وہ اپنے بنانے والے کے تعلق سے بھی بدگمان ہوتا ہے، وہ اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا ہے، اور اس کے تعلق سے بھی وہ شکوے اور شکایت لے کر کھڑا رہتا ہے۔ جن چیز و سامان کو وہ اپنے ارد گرد پاتا ہے ان کو بھی وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے، غلط نظر، اس میں بھی اس کو کمیاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ابلیس کی جو سوچ ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کا جو وچار ہے، تو وہ کیسا ہے کہ وہ ہر چیز میں کمی دیکھتا ہے، نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، نا امید، ہر چیز میں کمی دیکھتا ہے۔ اور کمی کہاں دیکھتا ہے؟ انہی چیزوں میں جو اس کے پاس ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مصدقا لما معکم، کہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی اس لیے دی کہ تم تصدیق کرو، حقائق کو جانو، سچ کو جانو، اس کے تعلق سے جو تمہارے پاس ہے۔ لیکن جس پر ابلیس کا غلبہ ہوتا ہے وہ ہر چیز میں کمی ڈھونڈتا ہے، ٹیڑھ ڈھونڈتا ہے۔ وہ جب بھی دیکھے گا، خود کو بھی دیکھے گا، تو وہاں پر وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے دماغ دے گا کہ کاش تم نے مجھے ایسا نہیں ایسا بنایا ہوتا، ایسی ہیلتھ دی ہوتی، ایسا رنگ دیا ہوتا، ایسی صورت دی ہوتی، ایسا جسم دیا ہوتا، ایسی قوت دی ہوتی، ایسی طاقت دی ہوتی، ایسا علم دیا ہوتا۔ اب یہ پورا مطلب تو نے کچھ نہیں دیا، جیسا کہ تجھے دینا تھا اور جیسا کہ مجھے چاہیے، ریجیکٹ۔ بیوی کو دیکھے گا تو اس میں بھی کمی نکالے گا، ماں باپ کو دیکھے گا تو اس میں بھی کمی نکالے گا، اور علاوہ اس کے جتنے بھی رشتے دار، سب سے شکایت۔ اور کیوں نہ رہے؟ جس کو خود سے شکایت ہو، اپنے بنانے والے سے شکایت ہو، اس کو کس سے شکایت نہیں ہے؟ اور جو کچھ اللہ نے اس کو برتنے کے لیے دیا ہے، جس حیثیت کا اس کو بنایا ہے، وہاں بھی اس کو شکایت۔ سیدھے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ مجھ کو پردھان منتری کیوں نہیں بنا دیا؟ موچی بنایا تو نے میرے کو، جوتا سے لو، سوچ دے گی ہے یہ سوچ۔ بہرحال ہم آپ کی تو ہے نہیں، اللہ کا شکر ہے، اپن کچھ کمی کسی میں دیکھتے ہی نہیں ہے، نہ ہم آپ کبھی نگیٹو سوچتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم آپ انسان ہیں۔ ہے تو نہیں کسی کی کوئی ایسی نگیٹو سوچ؟ کیوں بھائی مکرم نہیں بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے،